بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کارڈیوویسکولر سسٹم پہ بات کریں گے۔ اس کی چند ایک چیزیں مختصراً، پچھلی چند ایک ویڈیوز میں ہم نے انسانی کان اور ہیومن آئی، انسانی جو آنکھ ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج اس پہ ہم کارڈیوویسکولر سسٹم جو دل ہے اور جو شریانیں ہیں، وریدیں ہیں باڈی کے اندر، آرٹریز اور وینز جو ہیں، ان کا جو سسٹم ہے، ان کا بالکل ایک جو بیسک لیول کی کچھ چیزیں ہم بیان کریں گے کہ اس سے جو ایک عام بندہ ہے وہ بھی اس کو سن کے یعنی اس کو بھی کچھ فائدہ ہو، کہ ہم غور و فکر کریں کہ یہ کتنے ونڈرفل قسم کے سسٹمز اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے جو بالکل جو بگنرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ان کو ایجوکیشن کی لائن میں بھی اس سے ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ ایک کنسیپٹ کارڈیوویسکولر سسٹم کا ان کو مل جائے گا۔ باقی یہ کہ ان چیزوں کی جو ہارٹ کی ڈیٹیلڈ اناٹمی ہے یا فزیولوجی ہے یا پیتھولوجی ہے یا جتنی اس کی ڈیٹیلز ہیں، یا پھر ویسلز کی، آرٹریز کی یا وینز کی، تو یہ چیزیں نیٹ پہ اور ادھر ڈیٹیل سے جو ہے نا یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک صرف ایک خاکہ پیش کرتے ہیں اور ایک غور اور فکر کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین کے اندر یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہارے نفوس میں، تمہاری جانوں میں، then will you not see انشاءاللہ نیئر فیوچر میں جو ڈی این اے ہے، پروٹین سنتھسس ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے، اس لیے ساتھ رہیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ یہ چیزیں آپ لوگوں سے مس نہ ہوں اور یہ ساری چیزیں سیکھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ تو آج ہم کارڈیوویسکولر سسٹم کی چند ایک چیزیں ابھی اس اوکیزن پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ جو دل ہے، دل کے 4 خانے ہیں، 4 چیمبرز ہوتے ہیں دل کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اسکیمیٹک ڈائیگرام یہاں پہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر 4 خانے ہم نے شو کیے ہوئے۔ یہ اوپر والے جو خانے ہیں ان کو ایٹریا کہتے ہیں، ایٹریم۔ تو یہ رائٹ ایٹریم ہے اور یہ ہے لیفٹ ایٹریم، یہ ہے رائٹ وینٹریکل اور یہ ہے لیفٹ وینٹریکل۔ نارملی جو ہیومن ہارٹ ہے وہ ایک دن کے اندر تقریباً 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس کی جو بیٹس ہیں یہ تقریباً 1,00,000 بیٹس ہیں پر ڈے کے حساب سے، اور دل مسلسل جو ہے نا دھڑک رہا ہوتا ہے۔ تو اسی خون کو پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے، پھیپھڑوں کی طرف خون کو بھیجتا ہے صاف کرنے کے لیے، اور پھیپھڑوں سے جو خون آتا ہے دل کی طرف اس کو واپس جو ہے نا دل باقی باڈی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے آکسیجن سپلائی کرنے کے لیے۔ وہی خون پھر دل کی طرف دوبارہ آتا ہے اور دل پھر دوسرے چینل سے اس کو پھر پھیپھڑوں کی طرف بھیج دیتا ہے صفائی کے لیے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس سے آکسیجن جو ہے نا خون کے اندر جذب ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھیجتے ہیں دوسرے چینل سے دل کی طرف، اور دل پھر اگلے خانے سے اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے پوری باڈی میں۔ تو یہ دن رات جو ہے نا یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تو تقریباً ایک دن کے اندر دل جو پمپنگ کرتا ہے 1,00,000 مرتبہ دل جو ہے نا یہ دھڑکتا ہے، اور یہ جتنا بلڈ یہ پمپ کر رہا ہے، ویسے تو باڈی کے اندر 4.5 سے 5 لیٹر خون ہے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر جتنی پمپنگ کرتا ہے تو وہ تقریباً 2,000 گیلن پر ڈے کے حساب سے پمپ کرتا ہے۔ اور جو خون کی نالیاں ہیں باڈی کے اندر، جو ویسلز ہیں، آرٹریز اور وینز اور کیپیلریز اور جتنی مین ویسلز ہیں، اور پھر جو چھوٹی برانچز ہیں اور ان سے چھوٹی برانچز ہیں، تو یہ جو ان کی پوری لینتھ ہے وہ بھی تقریباً 1,00,000 کلومیٹر، اپروکسیمیٹلی 1,00,000 کلومیٹر کی جو ہے نا اس کی لینتھ بنتی ہے۔ تو
ابھی جو ہم نے ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام بنایا ہوا ہے اس میں ہم صرف اس کے اندر ہم نے لیفٹ وینٹریکل شو کیا ہوا ہے کہ لیفٹ وینٹریکل کے اندر صاف بلڈ ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اس کے اندر، اور لیفٹ وینٹریکل جب پمپ کرتا ہے، جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو اس سے جو خون یہ جو آگے سپلائی کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ایورٹا اس کو کہتے ہیں، جو مین آرٹری نکلتی ہے دل کے اندر سے، اور وہ پھر اپر ہاف آف دی باڈی اور لوور ہاف آف دی باڈی کو سپلائی کرتا ہے۔ تو ان آرٹریز اور وہ جو اس کی برانچز ہیں اس کے ہم صرف نام لے لیتے ہیں، مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا جو 4 خانے ہیں، یہ جو اوپر ہیں ان کو ایٹریا کہتے ہیں، یہ رائٹ ایٹریم ہے، یہ لیفٹ ایٹریم ہے، یہ رائٹ وینٹریکل، یہ لیفٹ وینٹریکل۔ یہ جو لیفٹ وینٹریکل ہے اس کو ہم نے یہاں پہ یہ شو کیا ہوا ہے، اس سے یہ جو مین بڑی جو اس سے آرٹری نکلتی ہے ایورٹا جس کو کہتے ہیں، لیفٹ وینٹریکل سے جو بڑی آرٹری نکلتی ہے ایورٹا جس کو کہتے ہیں، تو یہ ابتدائی جو اس کا پارٹ ہے شروع میں، اس سے چھوٹی چھوٹی برانچز ملتی ہیں، ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں، یعنی ہارٹ تو پوری باڈی کو بلڈ پمپ کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ واٹر پمپ کو دیکھیں کہ واٹر پمپ کے تھرو آپ ٹیوب ویل سے، کنویں سے آپ پانی نکالتے ہیں واٹر پمپ کے تھرو، لیکن واٹر پمپ کو خود چلنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، تو اس کو آپ الیکٹرک سپلائی دے رہے ہیں اور وہ پمپ کر کے اوپر جو ہے نا پانی کھینچ رہے ہیں۔ تو اب ہارٹ باڈی کو تو بلڈ پمپنگ کے تھرو سپلائی کر رہا ہے، لیکن ہارٹ کو خود زندہ بھی رہنا ہے، اس کو چلنا بھی ہے، اس نے کنٹریکشنز کرنی ہے، اس نے ریلیکس ہونا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سے نکلتی ہیں کورونری آرٹریز، اور وہ ہارٹ کے اپنے مسلز کو بلڈ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر ایورٹا سے جو رائٹ سائڈ پہ جو آرٹری نکل رہی ہے بریکیوکیفیلک آرٹری اس کو کہتے ہیں۔ بریکیوکیفیلک آرٹری پھر ڈیوائیڈ ہوتی ہے 2 میں، یہ رائٹ کامن کیروٹیڈ جو نیک کے اندر جاتی ہے اوپر برین کی طرف، یہ کامن کیروٹیڈ آرٹری، یہ کامن کیروٹیڈ پھر آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایکسٹرنل کیروٹیڈ میں اور انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری۔ ایکسٹرنل کیروٹیڈ جو فیشیل سٹرکچرز ہیں ان کو سپلائی کرتی ہے اور اسکیلپ وغیرہ کو، اور جو انٹرنل کیروٹیڈ ہے تو وہ جاتی ہے برین کی طرف اندر۔ دوسری جو اس کی برانچ ہے وہ ہے سب کلیوین۔ سب کلیوین یہ جو کلیویکل ہے جس کو کالر بون بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کے نیچے سے جا کے ایکزیلا کی طرف آتی ہے، جو سب کلیوین آرٹری ہے ایکزیلا کی طرف آتی ہے، یہاں پہ پھر اس کو ایکزیلری آرٹری کہتے ہیں۔ تو سب کلیوین سے جو ایک چھوٹی برانچ نکلتی ہے ورٹیبرل آرٹری، یہ ہم نے شو کی وی اے ورٹیبرل آرٹری۔ ورٹیبرل آرٹری بھی یہ بھی جاتی ہے برین کی طرف۔ سب کلیوین آرٹری جب پہنچتی ہے ایکزیلا میں، پھر اس کو ایکزیلری کہتے ہیں۔ اپر آرم میں یہ میڈیلی جاری ہوتی ہے، اس سائڈ پہ میڈیلی نیچے جاتی ہے، یہاں پہ اس کو بریکیل آرٹری کہتے ہیں، یہاں پہ آ جاتی ہے ادھر فرنٹ پہ جو کیوبیٹل فوسا ہے ایلبو پہ، یہ بریکیل آرٹری آ جاتی ہے فرنٹ پہ، یہاں سے پھر یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے 2 میں۔ تھم کی طرف اس کی جو برانچ جاتی ہے باہر کی طرف، اس کو کہتے ہیں ریڈیل آرٹری، اور لٹل فنگر کی طرف جو اس سائڈ پہ جو برانچ جاری ہے اس کو کہتے ہیں النر آرٹری۔ تو یہ ریڈیل آرٹری ہے، یہ النر آرٹری۔ لیفٹ سائڈ سے جو سی سی اے ہے کامن کیروٹیڈ آرٹری، رائٹ پہ تو یہ بریکیوکیفیلک ٹرنک سے سی سی اے نکلی تھی نا، یہ والی اس سے نکلی تھی، یہاں پہ سی سی اے ڈائریکٹ جو ہے نا نکلتی ہے ایورٹا سے۔ لیفٹ سائڈ پہ کامن کیروٹیڈ آرٹری جو کہ اوپر برین کی طرف جا رہی ہے، یہ ڈائریکٹ نکلتی ہے ایورٹا سے، اور جو سب کلیوین ہے، سب کلیوین بھی الگ نکلتی ہے ڈائریکٹ ایورٹا سے، یہ۔ اور جو ورٹیبرل آرٹری ہے تو وہ رائٹ سائڈ پہ بھی سب کلیوین سے نکلی تھی، اور لیفٹ سائڈ پہ بھی جو ورٹیبرل آرٹری ہے
وہ سب کلیوین میں سے. تو یہ بیسیکلی اسکیمیٹک ڈائیگرام ہے. اب ادھر ہم نے ایورٹا کو ہارٹ سے وہ دور کر کے دکھایا ہوا ہے اس طرف سمجھانے کے لیے کہ پھر جو ایورٹا ہے یہ پھر بیک سائڈ پہ مڑ کے جاتا ہے نیچے ڈائفرام سے نیچے، پھر اس کو کہتے ہیں ایبڈومینل ایورٹا. اور جو چیسٹ کیوٹی کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں توریسک ایورٹا. ایبڈومینل ایورٹا کی جو پہلی برانچ نکلتی ہے انٹیریئرلی فرنٹ سائڈ پہ، وہ سیلیک ٹرنک ہے جو کہ لیور اور اسٹمک وغیرہ یہ اوپر کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں، سیلیک ٹرنک. پھر اس کے بعد جو دوسری برانچ فرنٹ پہ اس کی نکلتی ہے ایبڈومینل ایورٹا کی، پیٹ کے اندر جو مین آرٹری ہے وہ سپیریئر میزنٹرک آرٹری ہے. انٹیریئرلی پھر جو نیچے برانچ نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں انفیریئر میزنٹرک آرٹری. وہ میزنٹری کو سپلائی کرتی ہیں بلڈ. یہ ہم نے شو کی ہوئی یہاں پہ سی ٹی یعنی سیلیک ٹرنک. پھر یہ جو ڈاٹ ہم نے ایورٹا کے اندر شو کی ہوئی، یہ چونکہ آگے کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، سیلیک ٹرنک، اور یہ سپیریئر میزنٹرک آرٹری، یہ انفیریئر میزنٹرک آرٹری. پھر ایورٹا سے برانچ نکلتی ہے کڈنیز کی طرف، ان کو رینل آرٹریز کہتے ہیں. اور جہاں پہ امبیلیکس ہے اس لیول پہ ایورٹا پھر دو میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. یہ ہم نے شو کیا یہاں تک ایبڈومینل ایورٹا ہے اس لیول تک. اس سے آگے پھر یہ دو میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. یہ رائٹ کامن ایلیک آرٹری ہے، یہ لیفٹ کامن ایلیک آرٹری ہے. جو کامن ایلیک آرٹری ہے یہ پھر دو میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک آرٹری انٹرنل ایلیک آرٹری اس کو کہتے ہیں جو پیلوک ویزرا کو سپلائی کرتی ہے. ایکسٹرنل ایلیک آرٹری جاتی ہے لیگس کی طرف انگوائنل ریجن تک. ایکسٹرنل ایلیک آرٹری اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جب تھائی سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کو فیمورل آرٹری کہتے ہیں. یہ ہم نے شو کیا ہوا ہے یہاں پہ. یہ تھائی ہم نے شو کیا ہوا ہے یہ سارا. تو یہاں تک اس کو کامن فیمورل آرٹری کہتے ہیں. پھر اس کی آگے برانچنگ ہو جاتی ہے. ڈیپ فیمورل جو کہ تھوڑا پیچھے کی طرف جاتی ہے تھائی میں، ڈیپ فیمورل آرٹری. اور ایک جو نیچے کی طرف جاتی ہے پوپلیٹیل فوسا کی طرف، نی جوائنٹ کی طرف جو آرٹری جاتی ہے اس کو سپرفیشل فیمورل آرٹری کہتے ہیں. کامن فیمورل کی یہ جو برانچ ہے جو تھائی میں پوسٹیریئرلی ڈیپ جاتی ہے اس کو پروفنڈا فیمورل یا ڈیپ فیمورل اس کو کہتے ہیں. اور جو جا رہی ہے نیچے کی طرف اس کو کہتے ہیں سپرفیشل فیمورل آرٹری. یہ پھر تھائی میں یہ جاتی ہے اندر کی طرف، میڈیلی جا رہی ہوتی ہے. اور جب یہ نی پہ پہنچتی ہے تو یہ چلی جاتی ہے بیک سائڈ پہ، پوپلیٹیل فوسا کی طرف یہ چلی جاتی ہے پوسٹیریئر. وہاں پہ اس کو کہتے ہیں پوپلیٹیل آرٹری. نی جوائنٹ کے بعد نیچے یہ پھر آگے دو میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، پوسٹیریئر ٹیبیل آرٹری اور انٹیریئر ٹیبیل آرٹری. جو پوسٹیریئر ٹیبیل آرٹری ہے یہ اس کی برانچ ہے انٹیریئر ٹیبیل آرٹری، اور یہ دوسری اس کی برانچ ہے پوسٹیریئر ٹیبیل آرٹری. پوسٹیریئر ٹیبیل آرٹری پوسٹیریئرلی اور میڈیلی جاتی ہے نیچے کی طرف، جو میڈیل میلیولس ہے اور کیلکینیم ہے ان کے بیچ میں سے جاتی ہے فٹ کی طرف، سول کی طرف چلی جاتی ہے. اور جو انٹیریئر ٹیبیل آرٹری ہے تو یہ جاتی ہے انٹیریئرلی ٹیبیا کے ساتھ لیٹرلی، اور اینکل جوائنٹ کے فرنٹ پہ یہ گزرتی ہے. اینکل جوائنٹ کے فرنٹ پہ اس کو کہتے ہیں ڈارسیلس پیڈس آرٹری. اور یہ پھر آگے جاتی ہے جو بگ ٹو والی سائڈ پہ سیدھا کر کے. آج ہم نے آپ کو جو لیفٹ وینٹریکل ہے اور اس سے جو مین برانچ نکلتی ہے ایورٹا، اور پھر جو اس کے برانچز ہیں جو اپر ہاف آف دی باڈی کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں، اور جو لوور ہاف آف دی باڈی کو اور لیگس کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں. تو اس کا جو بقایا حصہ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ ہم ڈسکس کریں گے.